سجدا وقياما. سامعین محترم، مجھ سے پہلے میرے استاذ بھائی قاری عطاء الرحمن مدظلہ العالی قرآن کی عظمت کے عنوان پر آپ حضرات سے مخاطب تھے. آج کا یہ سلسلہ تکمیل قرآن فی التراویح کے سلسلہ میں ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے 19واں پارہ سورۃ فرقان کا آخر ہے. رب ذوالجلال والاکرام کچھ لوگوں کی پہچان کروا رہے ہیں، ان کی کچھ صفات بیان فرما رہے ہیں جو رب کے محبوب اور پیارے بندے ہیں. یہ میری آپ کی دنیا کے ہر انسان کی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، اس کی یہ کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ میں اپنے مالک کا محبوب بن جاؤں، اپنے پروردگار کی نظر میں پیارا بن جاؤں. اور یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہ اس قدر فتنوں سے پر دور ہے کہ میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دور کی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا: لعن آخر هذه الامت اولہا. ایک وقت وہ آئے گا کہ اس امت کے پچھلے لوگ، قرب قیامت میں آنے والے لوگ، امت کے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، ان کے ایمان میں شک شبہات پیدا کریں گے اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن موحد سمجھیں گے. پہلے جن لوگوں نے کتاب و سنت کی خدمت کی ہے وہ لوگ ان کی نظر میں بالکل بھی ناکارہ، ضائع، برباد، ان کی محنت تباہ ہوگی اور خود وہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھیں گے، پہلوں پر لعنتیں کریں گے. یہ دور قیامت کے قریب آئے گا. اور آج ہم اپنے ارد گرد خود اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو ہر بندے کی مجھ سمیت تقریباً سوچ یہی نظر آتی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، باقی جو کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے. میرے دوستو، یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے
مگر اس دعوے کو کتاب و سنت کے معیار پر پورا اتارنا مشکل ہے۔ یہ دعویٰ اگر کتاب و سنت پر پورا اتر جائے، کتاب و سنت اس میرے دعوے کی تائید کر دے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر قرآن و سنت بیان کردہ قانون میرے اس دعوے کی تصدیق تائید نہ کرے تو پھر مجھے اپنا رویہ بدلنا ہوگا، اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی، اپنی پالیسی اور فکر بدلنی ہوگی، اور میں نے اپنے آپ کو، اپنی سوچ فکر کو اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اب دیکھیے، قرآن کریم یہاں اپنے محبوب اور اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے، جن میں پہلی صفت اللہ کریم فرماتے ہیں عباد الرحمن، سب سے پہلے میرے بندوں کی پیاری صفت یہ ہے کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ بندے تو سارے ہی رحمان کے ہیں، رحمان کو مانے تب بھی اس کے بندے، نہ مانے تب بھی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کے سجدہ دینے کے لیے مسجد بنائی گئی، وہ ساری اللہ کے گھر ہے، مگر رب العالمین ان گھروں میں سے ایک گھر کی اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں بیت اللہ، کعبۃ اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر جس میں بیٹھے ہیں یہ بھی اللہ کا گھر، جو وہاں ہے وہ بھی میرے اللہ کا گھر، لیکن اس کی نسبت رب نے اپنی طرف کر کے اس کی عزت، اس کی عظمت اور مقام بیان فرمایا کہ ہیں تو ساری دنیا میں مسجدیں میرا گھر، مگر جو مقام کعبۃ اللہ بیت اللہ کو ہے وہ کسی اور مسجد کو حاصل نہیں، کہ میری اس مسجد کعبۃ اللہ میں کوئی بندہ ایک نماز پڑھے گا، میں اسے 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، عباد کی نسبت رب نے اپنی طرف اضاف الی نفسہ تشریفا لہم و اظہارا لفضلہم، ان کی عظمت، ان کی عزت، ان کی فضیلت، ان کی کرامت کے اظہار کے لیے رب نے انہیں اپنی طرف مضاف فرمایا، اپنی طرف نسبت فرمائی کہ میرے بندے عباد الرحمن، اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے وہ نام استعمال فرمایا الرحمن، اشارہ فرما دیا کہ انہم موصوفون بکمال الرحمت علی الخلق وموعودون بکمال الرحمت علیہم، یہ لوگ اللہ کی کامل رحمت کے مستحق ہیں، ان سے رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ بندے تو ساری رحمان کے بنائے ہیں، مگر رحمان کے پیارے وہ ہیں جو رحمان کی بات مانتے ہیں، جو رحمان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے۔ قرآن اسے کہتا ہے عبد الطاغوت،
तागूत, वो रहमान का पुजारी नहीं, रहमान का बंदा नहीं, वो शैतान का पुजारी है, तागूत का पुजारी है। तागूत का माना होता है कुल्लु मा युअबदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा जिसको खुदाई सिफात मानी जाए, खुदाई सिफत जिसमें मानी जाए, खुदा वाला मकाम किसी नबी को, वली को, पीर को, पैगंबर को, छोटे को, बड़े को दे, वो बंदा शैतान का पुजारी बन जाएगा, क्योंकि अंबिया को ये मकाम दे रहा है जो खुदा वाला मकाम है। अंबिया की दावत पे नहीं, शैतान की दावत पे दे रहा है, तो वो इबादुर रहमान नहीं बल्कि अबदुत तागूत, शैतान का बंदा, शैतान का पुजारी कहलाएगा। रहमान के प्यारे बंदों की पहली सिफत कुरान कहता है इबादुर रहमान, वो मैं रहमान के बंदे हैं। दूसरी सिफत उसकी अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, जो रहमान के प्यारे बंदे हैं उनकी दूसरी सिफत ये है कि वो ज़मीन पे चलते हैं तो आजिज़ी से। आजिज़ी का क्या माना? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रआ शाबान यमशी रुवैदन, एक नौजवान को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। अमीरुल मुमिनीन पूछती हैं अंत मरीज़ुन, ये बता तू बीमार तो नहीं है? कहता ला अमीरुल मोमिनीन, बड़ा सेहतमंद हूँ, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, कोई बीमारी नहीं। फ़अलाहु बिद्दुर्रति व अमरहु अन यमशिया बिक़ुव्वतिन, अमीरुल मोमिनीन हुक्म दे के फरमाते हैं कि फिर जोर से कुव्वत से चला कर यूं अपने आप को मरीजों की तरह चलाना, ये इंसानी और रहमान के बंदों की चाल नहीं, मेरे महबूब की चाल सारी कायनात के लिए नमूना। कान सय्यदु वुल्द आदम मशा का अन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन, अल्लाह का महबूब जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब चलते हैं तो यूं चल रहे होते हैं, इस तरह वक़ार सकीना इत्मीनान के साथ, जैसे कोई बंदा ऊंचाई से उतराई की तरफ आता है, बुलंदियों से नीचे आता है, वो संभल संभल के कदम रख रहा होता है। इस तरह अल्लाह के महबूब यूं आराम से झुक के चलते थे, लेकिन इस चाल में कोई बनावट, कोई तसन्नो। दूसरी तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रआ गुलामन यतबख्तरु फी मशियतिही, एक गुलाम को देखा जो तकब्बुर की चाल चल रहा है, बड़ा अकड़ अकड़ के चल रहा है। उसको कहा अकड़ के न चल, इन्न तबख्तुर बिमशियतिही मकरूहतुन,
تکبر کی چال چلنا، اکڑ اکڑ کے چلنا یہ مکروہ ہے۔ قد مدح اللہ اقواما، میرے رب نے کچھ لوگوں کی قرآن میں تعریف کی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، وہ وقار، سکینہ، اطمینان کے ساتھ چلتے ہیں۔ مفسرین یمشون علی الارض ہونا کا معنی کرتے ہیں یمشون فی الارض بالسکینۃ والوقار، متواضعین غیر شرین ولا متکبرین، وہ عاجزی کی چال زمین میں چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بناوٹی چال چلنے والے کو حکم دیتے ہیں ذرا قوت سے چل، اور اکڑ کے چلنے والے کو کہتے ہیں اکڑ کی چال مکروہ ہے الا فی سبیل اللہ۔ ایک ہی موقع ہے جہاں اکڑ کی چال چلنے سے رب تجھے درجے عطا فرمائے گا، ثواب لکھے گا، وہ چال فی سبیل اللہ۔ جب خدا کے دشمن کے ساتھ تیرا مقابلہ ہو، میدان جنگ و جہاد میں تو کھڑا ہو، وطن و ملت کی حفاظت کے لیے تو پہرے دار ہو، دشمن کے مد مقابل کھڑا ہو، پھر اکڑ کی چال چلے گا، اللہ تجھے ثواب دیں گے۔ اس کے بغیر اکڑ کی چال چلنا تیرے لیے جائز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اکڑ اکڑ کے زمین میں نہ چل، تیرے پاؤں مارنے سے زمین پھٹے گی بھی نہیں، تیرے اکڑ کے چلنے سے تو آسمانوں کی، پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچے گا بھی نہیں۔ عاجزی اختیار کر، تکبر نہ کر، تکبر کرنے والے میرے رب کو بالکل بھی پسند نہیں۔ رحمان کا بندہ بن، شیطان کا بندہ نہ بن۔ رحمان کا بندہ وقار کی چال چلتا ہے، شیطان کا بندہ اکڑ کی چال چلتا ہے۔ رب نے شیطان کو فرمایا او ابلیس، میں ایک چیز، ایک مخلوق اپنا محبوب بنانے لگا ہوں، جب بن جائے تو فقعوا لہو ساجدین، تم نے سجدہ کرنا ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں گرے مگر اس نے انکار کیا، تو رب العالمین پوچھتے ہیں ما لک الا تسجد اذ امرتک، بتا تیری جرت ہوئی کیسی میرا کھا کے، میرا غلام رہ کے میرا حکم مانا تو نے کیوں نہیں؟ شیطان دلیل دے کے کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار میں نے ویسے تیری حکم کی سرتابی نہیں کی، میرے پاس جواز دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل یہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ آگ بلندیوں کی طرف جاتی
جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے۔ جو اعلیٰ ہو وہ سجدے کرتا نہیں بلکہ اسے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ میں اسے سجدہ نہیں کرتا، میں اونچا ہوں، یہ گھٹیا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرا قانون ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، من استکبر وضعہ اللہ۔ جو بندہ میرے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو نیچے لاتا ہے، اللہ کے لیے عاجز ہوتا ہے، میرے اللہ کا قانون ہے رفعہ اللہ، میرا رب اسے اس قدر بلندیاں دیتا ہے کہ اس کی سوچ سے بھی۔ من استکبر وضعہ اللہ، اور اگر یہی بندہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اکڑ جائے، تکبر دکھائے، تو اللہ فرماتے ہیں وضعہ اللہ، میں اسے اس قدر ذلیل کروں گا، تباہ کروں گا کہ اس کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اگر انسان کو بلندیاں چاہیے، مقام چاہیے، میرے پیغمبر اعلان فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جس قوم کو میرے رب نے عزت دی بہذا الکتاب، اگر اس کتاب کے سامنے بندہ جھک جائے، قرآن کا مسئلہ آ جائے، بندہ دل و جان سے تسلیم کر لے، تو یرفع، اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اگر قرآن کے مقابل بندہ اکڑ جائے، اپنے بزرگ کو، اپنے پیر کو، اپنے مولوی کو، اپنے امام کو، اپنے مرشد کو لے کے بیٹھ جائے، جی قرآن تو یہی کہتا ہے، مگر میری برادری، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، میرا خاندان، میری رشتہ داریاں، میرے بزرگ وہ یوں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یوں کرے گا تو ایسی قوم یضع بہ آخرین، کبھی بھی اللہ کے مقام میں، دربار میں مقام حاصل۔ اللہ، تکبر نہ کر، عاجزی اختیار کر۔ عاجزی اختیار کرنا عباد الرحمن کی صفت ہے، اکڑ جانا عباد الشیطان کی۔ اگر تو اکڑ جائے گا اس دنیا میں تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال زر۔ میرا رب اکڑے ہوئے لوگوں کی ذلت کائنات کے سامنے آشکارا کرنے کے لیے، کائنات کے اکڑے ہوئے لوگوں کا مقام رب العالمین دن قیامت کے مخلوق کو دکھانے کے لیے کامثال زر، چمٹیوں کی طرح چھوٹا چھوٹا کر کے انہیں اٹھائے گا، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کا قد کاٹ اونچا کرنے والے کامثال زر، چمٹیوں کی طرح میرے دربار میں چھوٹے ہو کے آ رہے۔ اللہ اللہ، قرآن دعوت فکر دے رہا ہے مجھے اور آپ کو کہ رحمان کے بندے بنتے ہو، اپنے آپ پہ غور کرو، یا شیطان کے بندے بنتے ہو۔ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے۔ اللہ رسول کی بات آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ اگر اللہ رسول کی مانتا ہوں تو پھر تو میرا شمار عباد الرحمن میں ہے، اگر میں اکڑتا ہوں تو پھر میرا شمار عباد الشیطان میں ہے۔ میں شیطان کا پجاری ہو سکتا ہوں، رحمان کا بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ،
تیسری صفت قرآن ان کی بیان کرتے ہیں، فرماتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ میرے ایماندار اور عباد الرحمن بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قالوا سلاما، قالوا خطاب جاہلین کا مفسرین معنی کرتے ہیں لو جہل علیہ جاہل حلیموا ولم یجہلوا، کوئی آدمی ان سے جہالت سے پیش آتا ہے تو وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں حوصلے سے دیا کرتے ہیں۔ جہالت کا جواب جہالت سے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے سب رجل رجلا عنده، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس دو بندوں کا اختلاف ہو گیا۔ توجہ کریں میرے دوستو، توجہ کریں، میں آپ کے لیے مغز مار رہا ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ تقریر کا اللہ کے فضل سے میں روز کرتا ہوں، مجھے کوئی تقریر کی اتنی بڑی شوق نہیں ہے، یہ سپیکر میں روز دیکھتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی بن جائے۔ اگر آپ نے تقریر کرنی ہے نا تو میں آپ کو وقت دوں گا انشاءاللہ، آپ ابھی میری سنیں، توجہ رکھیں، تھوڑا توجہ رکھیں۔ اللہ تقریر کے اندر تقریر شروع کر دینا یہ جرم ہے، جس طرح ریاست کے اندر ریاست قائم کرنا جرم ہے نا، تو تقریر کے اندر تقریر شروع کر دینا یہ بھی جرم ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کریں میری طرف، انشاءاللہ میں آپ کی جان جلدی چھوڑ دوں گا، بہت جلدی، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ، سب رجلا رجلا عنده، دو بندوں کا اختلاف ہو گیا، ایک بندہ دوسرے پر سب و شتم کرنے لگ گیا، ایک بندہ گالی گلوچ اور بکواس پہ اتر آیا، دوسرا بندہ جواب میں کہتا ہے السلام علیکہ، یہ گالی دیتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکہ۔ یہ مشکل مرحلہ ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے نا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ کہنا آسان ہے، مجھے اور آپ کو کوئی گالی دے نا پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ، وہ گالیاں دے رہا ہے، یہ جواب گالی کا گالی سے نہیں السلام علیکہ سے دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان ملکا بینکما یذب عنکا، میرے رب نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تم دونوں کے درمیان میں، جب یہ تجھے گالیاں دیتا ہے، تیرا جواب فرشتہ دیتا ہے، وہ تجھے بکواس کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے لا بل انت وانت احق بہ، نانا یہ بے غیرت نہیں، تو بے غیرت ہے، وہ اسے بے حیا کہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے نانا یہ بے حیا نہیں، تو بے حیا ہے، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، اور تو اس بے حیائی کا زیادہ مستحق ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے السلام علیکہ، فرشتہ کہتا ہے لا
علیک وانت احق بہ، اس کو کدھر تو سلام کہہ رہا ہے؟ یہ سلام کا مستحق نہیں، سلام تو تیرے اوپر ہو، سلام کا مستحق تو ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتی ہیں دیکھیے یہ فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا رہا، وہ تو جاہل تھا، تو نے علم کا ثبوت۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے ما انصفت یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد پاک تو نے انصاف سے کام، ہائے ہائے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ سوچ رکھنا بھی جرم ہے، لیکن کہنے والا پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے انصاف۔ پریشان نہ ہوا کریں دنیا اگر کہتی ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی نے انصاف نہیں کیا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ، ایسے جاہل وہاں بھی ہیں تو ان کو گالیاں دینے سے کام نہیں، دلیل سے رد کیجئے، دلیل سے سمجھائیں۔ اللہ، پٹی پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے محبوب کے سامنے بندہ کھڑے ہو کے کہتا ہے ما انصفت یا محمد، اللہ کے محبوب آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے یار میں نے انصاف سے کام نہیں لیا تو دنیا میں انصاف کرنے والے کب پیدا ہوں گے پھر؟ ہائے ہائے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کہتا ہے اللہ کے پیغمبر یہ جاہل ہے، اور قرآن کہتا ہے اعرض عن الجاہلین، جاہلوں کی باتوں پہ بالکل بھی توجہ۔ یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی پکڑے نہ ہو چھوڑ یار جیل ایسے جیل کھاڑ اس دی فلان ڈھینگ کریے، یہ ہوندہ کون ہے؟ سانو کوئی پکڑے نہ تے اسی دو قدم ہو رگے ہونے، پھر پتہ چلتا ہے، یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے نا۔ اللہ، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم یقطعونی واصل الیہم یسیئون الی واحسن الیہم ویجہلون علی واعلم۔ میرے پیغمبر جی میرے رشتہ دار ہیں، برادری والے ہیں، تعلق دار ہے، میرے ساتھ ان کا رویہ یہ ہے یقطعونی، میرے ساتھ وہ قطع رحمی کرتے ہیں، کاٹ کے رکھتے ہیں، اور میں ان سے ملانے کی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، میں حوصلے سے کام لیتا ہوں، وہ جہالت سے کام لیتے ہیں، جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، او میرا دوست
دوستو میرا شاگرد اگر بات ایسی ہی ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر معاملہ یوں ہی ہے پھر اللہ کی طرف سے تیرا ایک معاون مقرر ہے. جب تک تو اس طرح کرے گا وہ تیری مدد ضرور کرتا رہے گا، اور جب تو بھی برائی کا جواب برائی سے دے گا، جہالت کا جواب جہالت سے دے گا، حوصلہ چھوڑ بیٹھے گا، احسان چھوڑ بیٹھے گا، صلح رامی چھوڑ بیٹھے گا، پھر یہ رشتہ داریاں، پھر یہ سارا کچھ یہ اللہ کی طرف سے جو معاون ہیں یہ بالکل بھی ختم ہو جائیں گے. قرآن کہتا ایماندار بندے سے جب جاہل بندہ مخاطب ہوتا ہے، جاہل بندہ جہالت والی بات کرتا ہے، اگلا بندہ عباد الرحمن میں جس کا شمار ہے وہ جہالت پہ نہیں اترتا بلکہ حوصلے سے جواب دیتا ہے. سلام 5 قسم کا ہے میرا دوست. قرآن کہتا ہے قالوا سلاما. جاہل آدمی سلام دے جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ بندہ سوال کرتا ہے میں قبرستان میں جاتا ہوں، وہاں قبر سے گزرتے ہوئے میں دعا پڑھتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور. جی بالکل ٹھیک ہے، تم دعا پڑھا کرو. کہتے یار اگر وہ مردہ سنتا نہیں تو سلام دیا جاتا. ہے نا سوال؟ یوں ہی کہتے ہیں نا، اگر وہ مرا ہوا بندہ سلام سنتا نہیں، کلام سنتا نہیں تو سلام دینے کا مقصد کیا ہے؟ فائدہ تو کوئی نہیں. اگر وہ سوال کرے تو تمہارا بھی حق بنتا ہے کہ اس پہ سوال کرو کہ مردے کو سلام دو، تو وہ جواب میں گالیاں دیتا ہے یا نہیں؟ قبرستان میں جاؤ نا السلام علیکم کہو تو مردے آگے سے گالیاں دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ہی کہتے ہوں گے نا. ہیں چلو جو کہتے ہیں دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، گالیاں تو نہیں دیتے نا، اتنا تو کم از کم شریف لوگ ہیں. آگے سے وعلیکم السلام ہی کہتے ہیں نا. اکڑے ہوئے لوگوں کی طرح تو نہیں نا جنہیں سلام دو تو انہوں نے سلام واسطے اور کونیاں لدھا پرڑے کوئی نہ سلام دینا. مردے کے بارے میں کم از کم ہمارا اتنا عقیدہ ہے کہ شریف بندہ ہے، اسے سلام دو تو گالی نہیں دیتا، آگے سے جواب وعلیکم السلام ہی کہتا ہے. کہتا ہے تو اوپر والا بندہ سنتا ہے. کسی نے آج تک سنا ہو؟ تم میں سے کوئی بیٹھا ہو؟ جب سنا نہیں تو اس نے جواب دیا کیوں ہے؟ سننا جو نہیں، بات میرے خیال میں سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں کہ اگر سنتا نہیں ہے تو سلام دیتے کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ مردہ جب جواب دیتا ہے ہم سنتے نہیں تو مردہ جواب دیتا کیوں ہے؟ جواب نہیں دینا چاہیے اسے، پھر وہ بھی چپ رہے نا. اللہ تو دوستو سمجھیے، سلام سنانے کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتا. سلام کی 5 قسمیں ہیں، سمجھیے. میں قرآن پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. سلام کی پہلی قسم ہے سلام تحیہ، تحفہ. اور وہ سلام کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ سلام تحیہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا، جب تمہیں کوئی تحفہ دے تو تم بھی اسے تحفہ دیا کرو، تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم اسے وعلیکم السلام۔ دوسرا سلام ہے سلام خوش آمدید، جسے مرحبا کہتے ہیں۔ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے قیامت والا دن ہوگا، میرے ایماندار بندے میدان حشر میں آ رہے ہوں گے، جنت کے دروازوں کے سامنے پہنچیں گے، میرے فرشتے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور انہیں کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین۔ سلام علیکم کا معنی خوش آمدید، جی آئے نو، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مسجد بھی بسم اللہ، نمازی بھی تے جی آیا نوئی بسم اللہ۔ اللہ نے محبت، اللہ والوں کی محبت قرآن سے ہوتی ہے، تو جی آیا نو بسم اللہ کہا کرو اللہ۔ دوسرا سلام سلام خوش آمدید، اور تیسرا سلام ہے سلام رحمت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کے شاگرد آپ کے دروازے پہ آئیں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے، آپ کا حال احوال لینے کے لیے وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیں کہ آپ پر سلام پیش کریں۔ ان کے بولنے سے پہلے پہلے قل سلام علیکم، میں رب کی رحمت والا سلام انہیں۔ چوتھا سلام ہے سلام دعا۔ سلام یہ وہی ہے جو ہم قبرستان میں جا کے کہتے ہیں السلام علیکم اہل دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف ونحن بكم للاحقون انشاء اللہ۔ وہاں قبرستان والوں کو جو السلام علیکم کہا جاتا ہے وہ سلام دعا ہے، وہ سلام سنانے کے لیے نہیں۔ اور یہاں جاہلوں کو جو سلام کیا جاتا ہے یہ پانچواں سلام سلام متارکت۔ جی بابا، جی بابا، جان چھوڑ میری، میرے ساتھ سلام ہے آپ کو، آپ کی بڑی مہربانی۔ یہ وہی سلام ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم خلیل الرحمن صلوات اللہ سلامہ اللہ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ باپ کہتا ہے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اور میرا بیٹا اگر یہی مسئلہ بیان کرنا ہے، اس مسئلے سے باز نہ آیا، میں پتھر مار مار کے لہو لہان کر دوں گا، سنگسار کر دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي
ملیا، نکل جا میری حویلی سے، میری حویلی کے اندر تیرے جیسے بیٹے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ پیغمبر جاتے ہوئے کہتا ہے سلام علیکم بابا، میرے ساتھ سلام ہے، مجھے ایسی حویلیوں کی کوئی ضرورت۔ اللہ، یہ 5 قسم کے سلام ہیں۔ جو مردوں کو سنانے والا ہے وہ سلام دعا ہے، وہ دعا ہے، سنایا نہیں جا رہا کہ ہم سنا رہے ہیں وہ سن رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ جس طرح ہم نہیں سن رہے نا اس کا جواب، اسی طرح وہ ہمارا بھی نہیں سن رہا ہے، ہم اسے دعا دے رہے ہیں۔ تیسری صفت مومنوں کی، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، ان کے دن کی حالت قرآن نے بیان کی۔ دن کے اندر ایماندار بندے کی مصروفیت اور دین کی محنت، یہ عالم ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں یصاحبون خیار الناس للتعلیم والتعلم والارشاد والاسترشاد۔ دن کے اندر رحمان کا بندہ کبھی تعلیم دے رہا ہے، کبھی تعلیم لے رہا ہے، کبھی حق کی طرف رہنمائی لے رہا ہے، کبھی دے رہا ہے، ایمانداروں کے لیے محنتیں کر رہا ہے۔ دنیا ایمان کی طرف آ جائے اور رات اس بندے کی یوں گزرتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا قیاما۔ ایماندار بندے کی رات رب کے سامنے کبھی سجدے میں، کبھی، یہ کس کی رات ہے؟ ایماندار بندے کی۔ اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے کہ حافظ نہیں ہے کہتے 2 رکعتاں لمیاں ہو گئیاں، مولوی دا میں تو 11واں منٹ لا دیتا تے اسا چھوڑنی اس نی شے کوئی نہیں۔ اللہ، اور کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے ایمانداروں کی رات کبھی قیام میں، کبھی، اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کا منظر صحابی پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رات کو کوئی بندہ دیکھنا چاہتا نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پہ نظر آتے۔ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوتے ہوئے بھی نظر آتے، بالکل ایک سائڈ نہیں۔ ہمارا تو بس ایک سائڈ والا نظام ہے نا، ایک دن 100 سے بھی زیادہ رکعتیں پڑھ دی اور دوسرے دن ایک بھی نہیں ہے۔ ایسی اللہ کو بالکل بھی پسند۔ اللہ فرماتے ہیں بس 2 ہوں لیکن مستقل ہوں، 2 ہوں لیکن مستقل ہوں۔ لیکن آج دور مستقل کا نہیں ہے، مہینے 2 مہینے سال ایک واری شو مچانے دا دور ہے۔ مولوی آ گئے، مسجد سج گئی، دلہن بن گئی، او ایک ہدرو نچنا کدنا، دوا ہدرو آنا، شو بن گیا جی، بڑا دین کا کام ہو۔ یہ قرآن مستقل ہے اور مستقل سنانے کے لیے ہے، ایک دن کا شو مچانے کے لیے نہیں۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ وہ سال بعد کرتے ہیں، تو ہم خود کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ سارا سال مولوی سویا رہتا ہے اور سال بعد ایک دن کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن سنانے کے لیے۔ اور اگر بندہ کہہ دے او جی استاد جی 2 منٹ اتنے ہو گئے نے اور میں قرآن ہی تو پڑھنا پیا نا، تے مولی آپ پیچھے کھڑنا پائے ونجے قرآن سننے واسطے، وقت پتہ لگ سی بھئی تو قرآن پڑھنا پیا سننا پیا یا نہیں۔ مسلح تے کھڑ کے تو بڑا آسان ہے۔ مولوی دی نماز دا پابندی دا تاں پتہ لگ سی جے مولوی کہ مسجد دا امام نہ ہوئے، وقت جماعت نہ پڑھے تو وقت نمازی ہے۔ آپ مسیتی نہ امام ہوئے تو وقت دعوے کرے بھئی جماعت نہ پڑھنی ہے سارے، وقت آسان ہے، وقت واقعی نمازی ہے۔ لیکن حقیقی نمازی تاں جے مولوی دی اپنی بھی دکان ہوئے تے وقت جماعتاں نہ ٹائم تے بھی آوے، وقت پتہ لگ سی کہ واقعی نمازی ہے۔ اللہ
ویسے نا مولویاں نے کھاون والے دند اور ہوندے نے تے کھاون والے ہتھیار اور ہوندے نے۔ اللہ ناراض نہ ہوئے میں خود مولوی ہاں، لیکن اساں قوم نو پہنچا اتھے چھوڑیا کہ ہن قوم نہ مرنی نہ جینی، نہ پچھا مڑنے جوگی نہ اگا وڑنے جوگی۔ اللہ فرمایا یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایماندار بندے کی رات کبھی سجدے میں کبھی قیام میں گزرتی ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ شرافت عزت اگر اللہ کے دربار میں ہے تو قرآن والے بندے کی ہے، اور اصحاب اللیل اگر قرآن اس کو نہیں آتا لیکن رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قیام کرتا ہے، رات مصلی پہ گزارتا ہے، تو ایسی بندے کی بھی میرے رب کے دربار میں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں افضل الصلاة بعد المفروضة صلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز اگر ہے تو وہ رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی عبادت ہے، کیونکہ لأن العبادت باللیل اشق وابعد من الریاء واوفق للقلب باللسان، رات کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا پڑھنا مشکل بھی ہے، لیکن وہ نماز بالکل بے ریا ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا وہ ریا کا شائبہ تک بھی نہیں، واہم بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں دیکھنے والی ذات ایک ہی ہوتی ہے اور کوئی دیکھنے والا ہوتا نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لوگو علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑ لو، رات کو قیام کیا کرو، رات کو قیام کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے نیک لوگوں کی یہی عادت تھی، یہی عادت، رات کو نماز پڑھنا، رات کی تنہائیوں میں بے ریا نماز نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اسی لیے تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وصیت فرماتے ہیں لوگوں سن لو، میرے جنازے پہ بڑی بڑی دنیا آئے گی، میرے جنازے پہ بڑے بڑے مفسر آئیں گے، بڑے بڑے محدث آئیں گے، میرے جنازے پہ احمد علی لاہوری جیسا مفسر بھی آئے گا، میرے جنازے پہ فلاں محدث بھی آئے گا، میرے جنازے پہ فلاں بھی آئے گا، لیکن میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے گا جو تہجد میں روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے۔ داب الصالحین قبلکم،
نیک لوگوں کی عادت ہے۔ اور اسی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کو جب کہا گیا کہ عنایت اللہ شاہ بخاری کے خلاف تقریر کرنی ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے شاہ جی فرمانے لگے، ظالموں خدا تم پہ رحم کرے، مجھے اس ہستی کے خلاف بلوانا چاہتے ہو جو دن میں قرآن سناتے ہوئے دن گزارتا ہے اور رات کو رب کے سامنے قوم کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے رات گزار دیتا ہے، مجھے ایسی ہستی کے خلاف بلوانا چاہتے ہو، تمہیں شرم کرنی چاہیے۔ داب الصالحین قبلکم، رات کا قیام یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، نیک میں نے بھی بننا ہے، آپ نے بھی بننا ہے۔ دوسرا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں رات کے قیام کا فائدہ یہ ہوگا، یا قرب ہوا قربۃ الی ربکم، رات کا قیام ایسی چیز ہے کہ یہ تمہیں رب کے بالکل قریب کر دیتا ہے، رب کے قریب ترین کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نماز ساری رب کا قرب کرنے والی ہے، نصیب کرنے والی قرب خداوندی ہے، مگر اقرب ما یکون العبد من ربہ وَهُوَ سَاجِدٌ، بندے کی سب سے قریب ترین حالت اللہ کے ساتھ وہ ہوتی ہے جب وَهُوَ سَاجِدٌ، بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہو۔ اللہ کے محبوب جب بندہ اللہ کے قریب ترین پہنچ جائے، سجدے میں ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، دعا زیادہ مانگا کرو۔ نادان ہے میرے وہ دوست جو کہتے ہیں بغیر رفع یدین کے دعا نہیں ہوتی، جس طرح وہ نادان ہیں اور کہتے ہیں کہ بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح وہ بھی نادان ہیں جو کہتے ہیں بغیر رفع یدین کے دعا نہیں ہوتی۔ پیغمبر کہتا ہے سجدے میں قریب ترین ہو جاتے ہو، اکثر الدعا، دعا کیا کرو، تو اس دعا میں رفع یدین تو ہو نہیں سکتا۔ دعا نام ہے ان الفاظ کا جو پیغمبر کی زبان سے نکلے یا بندہ اپنی زبان سے نکالے۔ دنیا کہتی ہے جی مجھے حیا آتا ہے کہ میں رب سے مانگوں، ہاتھ نہ اٹھاؤں، میں نے کہا تیرے حیا کا میں ہاتھ اٹھانے میں حیا آتی ہے، حیا آتی ہے۔ یبیتون لربہم سجدا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں رات کی نماز ضرور پڑھا کرو، یہ نیک لوگوں کی عادت ہے، اور اس نماز میں ہی ہوا قربۃ الی ربکم، یہ نماز تمہیں رب کے قریب کر دے گی۔ اور تیسرا مکفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ چوتھا فائدہ منہات عن الاسم، اس رات کی نماز سے تمہیں گناہ چھوڑنے کا موقع ملے گا، اس کی برکت سے تم گناہوں سے دور رہو گے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ثلاثۃ یضحک اللہ الیہم، تین خوش نصیب بندے ہیں جنہیں دیکھ کے میرا رب بھی مسکرا پڑتا ہے، سبحان اللہ، جنہیں دیکھ کے میرا رب بھی یضحک مسکرا پڑتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا القوم اذا صفوا فی
الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کے لیے قوم صفے بناتی ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے قوم صفیں بناتی ہے، آسمان کا خالق دیکھ کے مسکراتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح میرے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ دوسرا وہ خوش نصیب ہے القوم اذا صفوا فی قتال العدو، جب قوم دشمن کے مد مقابل کھڑی ہو رب وہاں بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ اور تیسرا الرجل اذا قام باللیل یصلی، رات کی تنہائی میں بندہ رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پروردگار مسکرا پڑتے ہیں۔ ان تین بندوں پر میرا رب مسکراتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میرا پروردگار اس میاں بیوی کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے جو میاں نماز کے لیے نہ اٹھے، بیوی اسے اٹھا رہی ہو یا بیوی نہ اٹھے میاں اٹھا رہا ہو، اللہ کے محبوب کے الفاظ ہیں پھر بھی نہ اٹھے تو پانی چھینٹے منہ پہ مارتی ہے یا مارتا ہے، آسمان کا پروردگار دیکھ کے مسکراتا ہے دیکھو میرے فرشتوں میرا بندہ یا میری بندی کس طرح خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب مسکرا پڑتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کی نماز پڑھا کیجئے، اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من صلی العشاء فی الجماعہ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے میرا رب اسے آدھی رات اپنے سامنے کھڑا ہونے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ من صلی الفجر، جو بندہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے میرا پروردگار اسے ساری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یار چلو اور کچھ نہیں کر سکتے، رات کو کھڑا نہیں ہو سکتے، کم از کم یہ تو تہیہ کر لو کہ عشاء کی اور فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کرتے ہو نا تہیہ؟ ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، فرمایا اللہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، ایک کوٹھی دیکھی، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیسی کوٹھی تھی، کیسا محل تھا؟ فرمایا یرا بطونہا من ظہورہا وظہورہا من بطونہا، جس محل کے حسن کا نقشے کا یہ عالم ہے، باہر بندہ کھڑا ہو تو اندر کا نظارہ کر لے اور اندر کھڑا ہو تو باہر کا نظارہ۔ دنیا میں ایسا کوئی محل میری سمجھ میں ابھی تک تیار نہیں ہوا، ہاں جی ہوا ہے کہیں کہ جس کے اندر کھڑے ہو کے باہر جہاں تک بندہ دیکھنا چاہے جس طرف دیکھنا چاہے دیکھ لے، اور باہر کھڑا ہو تو سارا کچھ اندر دیکھ لے، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام شوق سے پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی لمن ہی یا رسول اللہ، یہ محل کس کو ملے گا؟ سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ یہ کس کو ملے گا؟ کون سا خوش نصیب ہے جس کے لیے میرے رب نے یہ کوٹھی تیار فرمائی ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کسی چودھری کو نہیں، میرے رب نے اس کے لیے جو معیار بنایا وہ دولت نہیں، وہ خاندان کا اونچا یا نیچا ہونا نہیں، وہ رنگ کا گورا یا کالا ہونا نہیں۔ من طاب الکلام وأطعم الطعام وصلى باللیل والناس نیام، جس بندے کے اندر تین صفتیں پیدا ہو جائیں، اطاب الکلام، میٹھی اور اخلاق سے گفتگو کرتا ہو، پیاری گفتگو کرتا ہو، گالیاں، بد اخلاق، غیر مہذب، سخت گو، بد گو نہ ہو۔ اللہ من طاب الکلام وأطعم الطعام، کلام میٹھی کرتا ہو اور اپنی حیثیت کے مطابق ہر آنے والے کوئی اکرام بھی کرتا ہو، کھانا بھی کھلاتا ہو۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا میٹھی نیند سوئی ہوئی ہو، وہ رب کے سامنے سجدے دے رہا ہو، میرے رب نے اس کے لیے یہ محل تیار فرمایا ہے۔ میرے رب نے، اللہ کے محبوب کی حالت یہ ہے حتی تتفتر قدما تتورمت قدما، اتنا لمبا قیام محبوب کرتے ہیں آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں اس قدر محنتیں کر رہے ہیں؟ پیغمبر نے عجیب جواب دیا، فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میں کیوں نہ پسند کروں کہ میں رب کا شکر گزار بندہ بن کے، ہائے پیغمبر رب کا شکر گزار بننے کے لیے اپنے پاؤں، اللہ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دن قیام لمبا ہو جائے تو حافظ جی آج تروڑ سٹے نے، ہاں اللہ ہے۔ بابا خادم کہتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، کوئی سنے نہ سنے تسی اس نو سناؤ جس دا قرآن ہے یار، اللہ کم از کم اسے سناؤ جس کا قرآن ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں نا، میرا پیغمبر جب ساری دنیا سو جائے نا، ساری دنیا سو جاتی ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ میرے سامنے کھڑا ہو جایا کریں، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کا محب ہوں، میرے محبوب میرے سامنے کھڑا ہو جایا کریں، فتہجد بھی نافلۃ لک، یہ زائد ہے، انعام ہے، یہ محبت کی ادائیں ہیں، محبت اور پیار کی ادائیں ہیں محبوب، یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ نافلۃ لک، آپ میرے سامنے کھڑا ہو جایا کریں، میں اور آپ راز نیاز کی باتیں کریں گے، آپ میرے سامنے میرا قرآن پڑھا کریں۔ اللہ کا محبوب کہتا ہے اللہ قرآن تو پڑھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، قرآن تو پڑھا جاتا ہے حفاظ اور قراء کے سامنے، یا اللہ میں قرآن پڑھتے ہوئے بھول جاؤں گا تو میری غلطی کون نکالے گا؟ اللہ فرماتے ہیں محبوبہ سنقرئک فلا تنسا، میں قرآن پڑھاؤں گا ایسا تو بھولے گا ہی نہیں، میں قرآن پڑھاؤں گا ایسا میرا پیغمبر تو کبھی بھولے گا؟ تو آیا کر، رات کو میرے سامنے کھڑا ہوا کر، میں اور آپ راز نیاز کی باتیں کریں گے۔ تو قرآن کریم نے دوستو یہاں 4 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ عبد الرحمن ہو،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، دو نام اللہ کو، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ عبداللہ اور یہ اللہ کو جو محبوب ہیں، بیٹا بندے کو کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو اب نام رکھنے کی باری آتی ہے تو ای چاچیاں پسند نہیں تھی، ای اس نے ماؤں پسند نہیں ہیں، ای اس نے ابیاں پسند نہیں۔ ابے کوئی زور لا کے آندا یا ماؤ کوئی اپنے زور نہ لاندا، جس ذات دیتا تو اس نے پسند مقدم رکھنا۔ عبداللہ تے عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پیغمبر کا فرمان ہے۔ اللہ پہلی صفت یہ ہے کہ بندہ عبد الرحمن ہو، عبد الشیطان۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عاجزی وقار کے ساتھ چلے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کے لیے جب آؤ نا، نیکی کے لیے آ رہے ہو لیکن دوڑ کے نہ آؤ، آرام سے چل کے آؤ۔ مسجد کی بے حرمتی اور اپنی ٹانگیں مت توڑو، بندہ گر بھی سکتا ہے نا۔ آرام سے سکینہ وقار سے چل کے آؤ، جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو، جو نکل جائے وہ قضا کر لو۔ تیسری صفت فرمایا، جاہلوں سے جہالت کے ساتھ مت پیش آؤ، بس اعلیٰ اخلاق کے ساتھ جان چھڑاؤ۔ لیکن وہ مولوی کیڑا جس نی زبان چنگی گل نکل ونجے، آج سی گل موئے چکڑ۔ اور چوتھی صفت، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات اللہ سے راز نیاز کرتے ہوئے گزارو۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ قلیلاً جی قلت، تھوڑا، اور اوپر التنوین نکرے کی، من اللیل من زائدہ، من اللیل من بازیہ، ما یہجعون میں ما زائدہ، اور ہجو یہجعون کا معنی ویسی ہوتا ہے تھوڑا سونا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، بہت تھوڑا۔ یہ پتہ نہیں تحقیق کدھر سے آ گئی کہ کم از کم 8 گھنٹے، کم از کم 8 گھنٹے سو جی۔ قرآن کہتا ہے رات کو بہت قلیل سوتے ہیں، بہت، اور دن کو قیلولہ کرتے ہیں۔ مولویاں دا قیلولہ تو ہی ہے نا بھائی، سویرے ستے تے وچ 1-2 بج گئے کہ پہ قیلولہ بھی تھی۔ اللہ حول ولا، ایسے قیلولہ نہیں کہتے یار، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو معمولی سا سونا، وہ قیلولہ ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک سوئے رہنا، اسے کون قیلولہ کہتے ہیں؟ کوئی پاگل ہی کہہ سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ تو حد کر کے فرمایا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے بہت دور ہوتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے بہت دور ہوتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، امید سے، خوف سے، بس رب کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، رب کی پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ عباد الرحمن والی یہ صفات میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائیں۔ آگے بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، لیکن آج انہی 4 پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر یہ 4 ہمارے اندر پیدا ہو گئی نا، اور اگلے درس تک انشاءاللہ یہ 4 ہم نے اپنانی ہیں، اور باقی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔